الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. پچھلی آیات کے اندر لکھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی آپس میں ملی اختلافات ہوئے اور گمراہ فرقے وجود میں آئے، لیکن ایک جماعت حق کی ہمیشہ غالب رہے گی اور اس کی حقیقت جو ہے کبھی بھی گم نہ ہوگا، نہ اس کا نمونہ ختم ہوگا، وہ ہمیشہ حق پر ہی قائم رہے گی. اختلافات کی صورت میں لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچے گی ان تکلیفوں پر صبر کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بہت زیادہ تکالیف اور مشکلات کا سامنا کیا ہے. مکی دور کے اندر بھی بڑے حالات آئے، لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں پہنچائی. مکی دور کے اندر تو ایسے حالات تھے کہ آدمی اگر ان واقعات کو سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کہ بڑی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی اور ہمیشہ قتل کے ارادے پر رہتے تھے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ مدینے پر چڑھائی کرتے تھے. تو اس سے پہلے بھی لوگوں پر حالات آئے، اس سے پہلے جو انبیاء تھے اور امتیں تھیں ان کو بھی ستایا گیا. تو اب اس آیت کے اندر ایمان والوں کو تسلی ہے کہ اس طریقے سے ہوتا رہا ہے، حق والوں کو ستایا گیا ہے اور تکلیفیں پہنچائی گئی ہے، اور اب جب بھی دشمن قوم مسلمانوں کو ستائے تو مسلمان اس پر صبر کرے کہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور جنت کا وعدہ ہے. کہ آدمی کچھ بھی نہ کرے اور کسی بھی حالت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور عیش و آرام کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اور پھر جنت کا خواب لے اور جنت کا گمان کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے اور ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی، یعنی بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. حدیث کے اندر آتا ہے کسی کو تو آرے سے چیرا گیا اور کسی کو لوہے کی کینچی سے کے بدن کی خال کو لوہے کے کنگے سے ان کی خال کو کھاڑ دیا گیا. اور رسول اور جو ایمان والے تھے ان کی زبان سے نکل پڑا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. ایسے حالات ہو گئے تھے. کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے
حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے، کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ یاد رکھو، سنو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اگلی آیت کے اندر کہ جب مسلمانوں کے حالات کمزور ہو جائے یا مسلمانوں کا کوئی سرپرست نہ رہے تو ان حالات پر صبر بھی کرنا ہے، اور صبر کے علاوہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا ہے، کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اور صدقات جب نکالیں گے تو اس سے بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی مصیبت آدمی پر آئے تو صدقے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جو آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ تو صدقے کے اندر اتنے بڑے فضائل ہیں، تو اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، تو حکم یہ ملا کہ جو کمائی کا تمہارا حصہ ہے، زائد ہے، اس کو خرچ کر دو۔ رشتہ داروں پر، ماں باپ کمزور ہے تو ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں میں جو خرچ ہے، جو غریب ہے ان پر خرچ کرو، کیونکہ سب سے پہلے جو خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو کہ کون ان میں کمزور ہے، کون اس چیز کے زیادہ مستحق ہے، تو ان پر خرچ کیا جائے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو مال سو ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں کے لیے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم بھلائی سو بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت پڑے تو مال خرچ کرنا ہے، اور اگر جان کی بھی ضرورت پڑے تو جان کو بھی خرچ کرنا ہے، کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ دشمن تم پر چڑھائی کر لے اور تمہارے ایمان کا اور دین کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے اگر تمہیں جان کی ضرورت پڑے تو جان بھی تمہیں اللہ کے نام پر لگانا ہے۔ یہ چیز تم پر فرض کی گئی ہے کہ جب اجتماعیت اور امارت ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس وقت اور حالات جب خراب ہو جاتے ہیں اس وقت جہاد کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مکی دور کے اندر امارت تھی، اجتماعیت نہیں تھی، تو وہاں پر جہاد فرض نہیں تھا۔ مدنی دور کے اندر دونوں چیزیں جمع ہوئی تھی، اجتماعیت اور امارت۔ پھر مدنی دور میں جہاد فرض کیا گیا، کیوں کہ پہلا جو جہاد تھا وہ دفاعی تھا، کہ لوگوں کی طرف سے چڑھائیاں ہو رہی تھی، مدینے پر حملے کی کوششیں اور ان کے ارادے ہو رہے تھے، بار بار مدینہ پر چڑھائی کی کوشش کرتے تھے، تو اس کے لیے دفاعی جہاد کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں اقدامی جہاد بھی ہوا ہے، یعنی جب مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا، مسلمانوں کے دین اور ایمان پر ایمان کے ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی، اس وقت اقدامی جہاد ہوا۔
تو یہ دونوں طرح کے جہاد ہے کہ کبھی دفاعی اپنی طرف سے اس ظلم کو دفاع کرنا ہے، کبھی ایمان اور دین کا خطرہ ہے دوسروں اقدامی جہاد بھی کیا جائے گا۔ اور جہاد ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بڑی مشقت، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کو یہ بات ناگوار ناپسند ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا فائدے ہیں، یہ کتنا مفید ہے اور اس کے اندر کیا مصلحت ہے۔ تو لوگوں کو کبھی مصلحت کے تحت کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، بھائی اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر اس پر عمل کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مصلحت کے پیچھے نہیں پڑنا، اس میں کیا حکمت ہے کہ بلکہ بغیر چو چرا کے اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہ بری لگتی ہے تم کو، اور شاید کہ تم کو بری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید کہ تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔